बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इस टाइम पर पाकिस्तान उन ममालिक में से शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। करे कोई भरे कोई। दुनिया इस पूरे के पूरे सैयारे के ऊपर कचरा फैलाए, गन फैलाए, क्लाइमेट चेंज का वजह बने और भुगते पाकिस्तान। ऐसी सूरत हाल में सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के तमाम सूबे आहिस्ता आहिस्ता करके फ्लड से गुजर रहे हैं। इससे पहले जीबी, आजाद जम्मू कश्मीर और केपीके के अंदर सैलाब की तबाहकारियां हमने देखी। कराची में हमने सैलाब की तबाहकारियां देखी। पंजाब के अंदर इस टाइम पर हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। लाखों क्यूसेक पानी और बहुत सारे रेले मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहे हैं। चनाब, सतलुज, रावी सभी इस टाइम पर तुगयानी में हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम डैम्स इस टाइम पर अपनी फुल कैपेसिटी पे आ चुके हैं। बहुत सारे बंद तोड़ने पड़ गए हैं और ऐसी सूरत हाल में अब जरूरत है, अब ख्याल है डैम्स बनाने का। अजीब बात यह है, हम लोग अब तक डैम फूल बनते रहे, डैम्स बनाते नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमारे गरीब जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरिया के आसपास रह रहे हैं, वो भुगत रहे हैं। मवेशी, माल, जान का नुकसान अब आया होकर सामने आ रहा है, लेकिन नी जर्क रिएक्शंस नाकाफी हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर किसी तरीके से इस तरह के मामलात से निकलना पॉसिबल नहीं है। और इसी हवाले से अब यह बात हो रही है कि चारों सूबों को मिलकर काम करना होगा। एजे के गिलगित बल्तिस्तान को मिलकर काम करना होगा। वाटर रेजर्वोयर्स भी बनाने होंगे। सियासत से यह मामला बालातर है। वजीर आजम ने क्या फरमाया, सुने जरा। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में आइंदा आने वाले सालों में ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। वफाक और चारों इकाइयां गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर मिलकर हमें इसको पर काम करना होगा। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। इसके लिए हमें बगैर वक्त जाए किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। अफसोस सद अफसोस कि इसके अंदर सिर्फ हुकूमत की नाअहली को अगर मोरद इल्जाम ठहराया जाए, आज की नहीं, पिछली हुकूमत नहीं, उससे पिछली हुकूमत नहीं, बल्कि पिछले 30-40 सालों की हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराना काफी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि हाउसिंग स्कीम्स की एक भरमार लगी हुई है। एनओसी देने वाली तो हुकूमतें ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट है वाटरवे की, जो पानी का रास्ता है, उसको रोकने की कोशिश करना भी शायद एक बहुत बड़ा कहर बनकर अब हम पे नाजिल हो रहा है। और इसी हवाले से अब ये बात सामने आई है, मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ से, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं किसी को भी, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे, पोजीशन पे, पावर में, अथॉरिटी में हो, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो स्टेट के सामने खड़ा हो। स्टेट वर्सेस सेठ होगा तो स्टेट जीतेगा। सुने। इनफ इज इनफ। ये वजीर आजम भी कह चुके हैं कि कोई रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अब देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, रियासत या ये चंद सेठ। और इस साल में आपको नजर आ जाएगा ये तमाम इल्लीगल तजावुजात, ये तमाम इल्लीगल जो रिजॉर्ट हैं, जो नीचे की कच्ची बस्तियों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं और उनके खानदान खा जाते हैं। 800 लोग शहीद हो चुके हैं। 800 इतने तो जंग में नहीं होते। और ये मानसून का सीजन जो है, ये ऐलान जंग है हमारा। तब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीजों को हटाएं। हम पानी के रास्ते से अपनी बस्तियां निकालेंगे, हम पानी के रास्ते से अपने बच्चों को निकालेंगे। ये तजावुजात के खिलाफ तबले जंग तो बजा दिया, लेकिन ये तबले जंग कब तक बजता रहेगा और कब तक इसके ऊपर काम किया जाएगा? क्या ये तो नहीं होगा कि हर बार कहीं ना कहीं, चाहे वो हवाई मुआयना हो या फिर कश्ती का मुआयना हो या फिर जमीनी मुआयना हो, जो कि इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन यही होते रहेंगे, या फिर अगले साल की तैयारी भी होगी? क्योंकि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। हर साल तवातुर से यही होगा। और इसी साल ये बता दिया गया है कि अगले साल तकरीबन 2 दर्जन से जायद फीसद ये बारिश ज्यादा होने के इम्कानात मौजूद हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने कह दिया है कि वाटर स्टोर करने के, वाटर रेजर्वोयर्स बनाने की अशद जरूरत है इस टाइम पर। 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया, प्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया, लेकिन जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आइंदा ना करे, अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता, बहुत जाने जो थी वो जा सकती थी। टाइमली तो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया। 50,000 से ज्यादा लोगों को पंजाब की उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इत्मीनान बख्श बात ये है, हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने।
ملکی مفاد میں یہ بھی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھے ہیں اور ڈیمز بنانے کے معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کی سیاست کو پسے پشت پھینک کر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. میرے ملک کے غریب آج رل رہے ہیں. میرے ملک کے غریب جو ہیں وہ آج نقل مکانی کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں. ان کو زمینیں بیچ دیں لیکن ان کی نقل مکانی کے حوالے سے جو اب اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں وہ نہ کرنے پڑتے. اگر آج سے سال 2 سال 10 سال 2 دہائی پہلے یہ سوچا جاتا, پلان کیا جاتا کہ یہاں تو پانی کی گزرگاہ ہے, کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا کیا جائے گا. میرے ملک کے غریب آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے اگر امیروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے یہ معاملہ نہ کیا جاتا. یہ الزام ہے پاکستان تحریک انصاف لگا رہی ہے, میں اس حوالے سے بھی بات کروں گی, لیکن گورنر پنجاب جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ڈیمز کی بات کر رہے ہیں. سنیں. 30 سال بعد بڑی فلڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے. اگر ہم ڈیمز بناتے اس فلڈنگ سے بھی بچ جاتے اور ہائیڈل سے ہمیں سستی بجلی بھی ملتی, لوگ بیچارے پریشانی میں بھی نہ ہوتے. ڈیمز کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. ہر سائڈ سے بجٹ کاٹ کے زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے. ایک عرصے سے آپ منگلا اور تربیلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی وہ والی بات نہیں رہی. وہ کافی حد تک مٹی سے بھر چکے ہیں اور ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے. یہ تعمیرات والی بات جو سب کو اب کھٹک رہی ہے, اور اس لیے کھٹک رہی ہے کیونکہ ان تعمیرات کی وجہ سے یہ جو بڑی اچھی ہاؤسنگ سکیمز بھی لگ رہی ہوتی ہیں, ان تعمیرات کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے اور اس کے اندر ہر حکومت نے اپنا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا ہے. اس حکومت کی بات کریں, پچھلی حکومت کی جس نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گو اہیڈ دیا تھا, اس سے پچھلی حکومتیں جنہوں نے اور بہت ساری ہاؤسنگ سکیمز کی NOC دی تھی, ہر حکومت نے اس ڈیزاسٹر میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہے. لیکن نو مور کا نعرہ لگایا انفارمیشن منسٹر عطا طاہر صاحب نے. سنیں ذرا. ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی اسپیل آتا ہے تو آبی گزرگاہوں میں اب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی, اور آبی گزرگاہوں میں جو جگہیں تعمیر کی گئی ہیں اس کی کوئی معاوضہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہوگا, کیونکہ غیر قانونی تعمیرات میں معاوضہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آبی گزرگاہوں کے حوالے سے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آبی گزرگاہوں میں کوئی تعمیرات جو ہے وہ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ چیئرمین NDMA نے ابھی کی سچویشن کے اوپر آگاہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو سسٹم تھا اس کے بارے میں پتہ تھا اور کون کون سے علاقے تھے جو افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ چیئرمین NDMA بتا رہے ہیں. ذرا سنیں. مونسون پریڈکٹڈ تھا کہ یہ زیادہ تر پنجاب کے شمالی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اور GB اور AJK کے زیریں علاقوں میں ہوگا. پہلی بار ہے کہ اس وقت بے آف بنگال سے آنے والا سسٹم, مغرب سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم اور عربین سی سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم نے اکٹھا یہ اثر دکھایا ہے. ستلج, چناب, راوی یہ اس وقت سٹریس میں ہیں اور اس میں سے انخلا لوگوں کا ممکن بنایا جا رہا ہے. ایک طرف یہ گفتگو کریں گے تو دوسری طرف ہماری سیاسی جماعتیں کس چیز میں بزی ہیں. اس ٹائم پر پاکستانیوں کو شدید مسائل ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کاٹنے یا پھر ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہر حکومت اپنے اپنے صوبے کے اندر ایکشنز لے رہی ہے اور ان ایکشنز کو, پازیٹیو ایکشنز کو ہم پس پشت نہیں پھینک سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وائی نی جرک ریئیکشنز, وائی ریئیکٹیو پالیسیز, پرو ایکٹیو پالیسیز کیوں نہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کمیٹیوں سے استعفے دیں گی اور استعفوں پہ استعفے آنے لگے. بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کنفرم کیا. سنیں ذرا. میں 4 کمیٹیوں میں تھا, انفارمیشن ٹیکنالوجی, لا اینڈ جسٹس, ہیومن رائٹس اینڈ پبلک, بزنس ایڈوائزری کمیٹی. ہم نے ریزائن کر دیا جی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ سسٹم کا حصہ رہے. ہم 180 سیٹیں جیت چکے تھے, 2/3 میجارٹی تھی KPK میں. خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا, سزائیں ہو گئی ہے, ناحق ہو گئی, سیاسی نوعیت کی ہو گئی. پھر بھی خان صاحب نے کہا بات کرو, آگے بڑھو. کہیں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہم نے ریزگنیشن دے دی, آگے دیکھتے ہیں کس طریقے بڑھا جائے گا. ریزگنیشن کے حوالے میں سے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جب PTI کے مہمان ہوں گے. لیکن فی الحال ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ کے لیے حکومتی نمائندے موجود ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر جو پرائم منسٹر ہیں. بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, PMLN سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. صوبائی وزیر ہیں منصوبہ بندی کے سندھ کے, وہ بھی جوائن کریں گے. اور تھوڑی دیر میں DG PDM بھی ہمیں جوائن کریں گے. عرفان علی کاٹھیا صاحب ہیں, پنجاب کے DG PDM. سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے. وہ بڑی ڈیمننگ ہے, بڑی عجیب و غریب سی ہے, کھربوں روپے کی بے ضابطگیوں کے بارے میں بات کریں. لیکن پہلے سیلاب کی بات کرتے ہیں. ران صاحب, آپ کی حکومت کے پچھلے سال میں بھی سیلاب آیا. ہم نے COP27 COP28 کے اندر جا کر بولا کہ آپ لوگ پوری دنیا کچرا کر رہے ہیں اور بھگت ہم رہے ہیں, ہمیں کسی طریقے سے اس کا ازالہ کیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گرانٹ دیتے ہیں,
آپ گرانٹ کے لیے پروجیکٹس لے کر آئیے. ہماری حکومتوں نے پروجیکٹس ہی نہیں دیے, وہ گرانٹس وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا. کیا ہم لوگوں نے وہ پروجیکٹس جو بننے تھے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو وہ جو گرانٹس تھی وہ زیادہ تر لونز تھے جو $11 بلین کی پلیجز تھی, اور اس کے اندر وفاق کا جو رول تھا وہ ایز اے کوآرڈینیٹر تھا. ہم آبویسلی ان کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں, لیکن جو ایگزیکیوشنری جو کام تھا وہ صوبوں کا تھا. مثال کے طور پہ پروجیکٹس کس نے لانے تھے, وہ صوبوں نے لے کے آنے تھے. ایگزیکیوشن کس نے کرنی تھی, صوبوں نے کرنی تھی, کیونکہ جتنا بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بننا تھا, یا اگر ہاؤسنگ اسکیمز تھیں جو فلڈ افیکٹیز کو دینے تھے, تو ہم نے وفاق نے اپنا رول ادا کیا, لیکن جو صوبوں کا ہے اس پروجیکٹس بھی صوبوں نے لے کے آنے تھے, ایگزیکیوشن بھی انہوں نے کرنی تھی, اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک کوآرڈینیشن کر کے جو ہے جو ملٹی لیٹرل جنہوں نے یہ پلیجز کی تھی ان کو ہم نے جو ہے لنک اپ کرنا تھا, جو ہم کر رہے ہیں. اس کے اندر تاخیر ہے کچھ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا. سندھ نے بھی کام کیا, بلوچستان نے بھی کام کیا, لیکن اس حد تک نہیں کیا کہ $11 بلین تک. اور پھر اس میں ایک اور فیکٹر بھی تھا کہ جہاں انہوں نے آپ کو ان گرانٹس کو جو ہے وہ یا لونز کو دینا تھا, آپ نے بھی اتنے ہی فنڈز تقریباً اگر اس سے زیادہ نہیں میچ کرنے تھے. تو آبویسلی اس وجہ سے آپ کے پاس بھی کنسٹرینٹس ہیں, آپ کی جو فائنینشیل اسپیس ہے اسی کے مطابق جب ہم نے میچ کرنے تھے راجل صاحب, تو پھر ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ باہر سے ورلڈ نے ہمیں وہ گرانٹس دی یا لونز دیے یا نہیں دیے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں. بالکل ہم نے ڈالر کی جو فنڈنگ تھی اس کو بھی ہم نے میچ کرنا ہے, اور پھر ایگزیکیوشن اور پروجیکٹس بھی ہم نے لے کے آنے, اور وہ جب جس طرح اس کی پروگریس ہوگی اس کے مطابق پھر اگلے ٹرانچز جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں رانا صاحب واپس. let me go towards ناصر رضا شاہ صاحب. شاہ صاحب, thank you very much for joining me in the program. شاہ صاحب, پنجاب کے اندر صورتحال آپ نے دیکھی, اس سے پہلے اے جے کے, جی بی اور کے پی کے اندر سچویشن آپ نے دیکھی. It is concerning. غریب آدمی کی زمینیں, ان کی فصلیں کس طریقے سے تباہ ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. شاہ صاحب, سب سے بڑا مسئلہ اس حوالے سے ڈیمز کا ہے. کیا سندھ حکومت, کیا پاکستان پیپلز پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر ڈیمز کی طرف جانے کو تیار ہے ابھی؟ کیونکہ وزیر اعظم بھی اور ان کی کابینہ بھی اس ٹائم پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے کہ وی نیڈ واٹر ریزروائرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح پنجاب میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے, جس طرح کی بارشیں ہوئی, ایک دم دریا سے بھی پانی کا, اور یہ گورنمنٹ کے تو بس کی بات نہیں تھی. گورنمنٹ کی جس طرح کا والیوم آیا پانی کا, سب نے اپنا کام کیا. کی بات جو ہے دیکھیں شاہ صاحب, آپ کی آواز انکلیئر ہے, آڈیو انکلیئر ہے. میں دوبارہ آپ کو جی اب آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. جی, ہم لوگ ٹریولنگ میں ہیں. اریگیشن منسٹر جام خان شورو صاحب, میں اور دیگر یہ بندوں پہ جا رہے ہیں. ہم نے کل سکھر راج پہ تھے, آج صبح گڈو پہ راج پہ, جتنا بھی ہمارا ریور کا امبیکمنٹس ہیں ان کو چیک کرتے آ رہے ہیں, تاکہ جو سلسلہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے. یہ جو نہیں آ رہا ہے ابھی ہماری طرف. تو میں یہ آپ کے وہ جو رسپونڈ کروں آپ کا جو سوال تھا. دیکھیں کالا باغ ڈیم کی بات کی جاتی ہے, دیگر ڈیم بن رہے ہیں اس وقت. بادشاہ ڈیم ہے, داسو ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو اس میں کیا حرض ہے بنانے میں, ان کو کیوں نہیں بنایا جا رہا. 500 بلین سے زائد اس وقت خرچ ہو چکا ہے, اور ابھی کوئی میرے خیال میں مزید بھی چاہیے. تو ہم اس کی مخالفت کی ہے, لیکن جو اگر کوئی چیز بتانا ہے اور شاہ صاحب, میں آپ کو ریکنیکٹ کرتی ہوں. آپ کی آڈیو تھوڑی بہت انکلیئر آ رہی ہے. I'll try reconnecting with you. عرفان علی کاٹھیا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ڈی جی پی ڈی ایم ہے پنجاب کے. کاٹھیا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آپ آن گراؤنڈ ہیں, آپ آن گراؤنڈ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کیا آپ نے اس طرح کی صورتحال پنجاب میں دیکھی ہے کاٹھیا صاحب؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی تک ایٹ دا فیس آف اٹ نقصانات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں میجر؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. اور پنجاب میں جو سب سے پہلا آپ کا سوال تھا، اس سے پہلے یہ حالات نہ صرف میں نے نہیں دیکھے بلکہ پورے پاکستان نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3 بڑے دریا وہ ہمارے سپر فلڈ میں ہوں، اور ان تمام میں وہ ہسٹوریکل پیکس ہیں جو 1955 میں کچھ جگہوں پہ یہ ہوا کہ اتنا پانی آیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ اس وقت پانی کے فلوز بڑھ گئے ہیں. تو یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں فار دا نیشن، اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کے لیے. اور میں کوئکلی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس وقت آپ کو تینوں دریاؤں کی صورتحال بتاؤں. اس وقت جو موسٹ ایمیننٹ جو ہمارے لیے ایشو ہے وہ آج دریائے ستلج کا پانی 3 سے 4 دن اسٹڈی ٹرینڈ رہنے کے بعد 2,61,000 کیوسک سے پچھلے 5 سے 6 گھنٹے میں تقریباً 1.25 لاکھ کیوسک مزید بڑھ کے اب وہ تقریباً 3.25 لاکھ کیوسک پہ پہنچا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اب زیادہ خطرات مزید پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ پانی بھی لاسٹ ٹائم 1955 میں جب ان کے بھاکھڑا اور پونگ ڈیم نہیں بنے ہوئے تھے تو اس وقت اتنا پانی آیا تھا، اور یہ تقریباً اسی انٹینسٹی کا پانی اس دفعہ پھر یہ اب ہمیں ریسیو ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ جو رائٹ مارجنل بند تھا کل انڈیا میں، وہ 3 بجے کے قریب بریچ ہوا، اور یہ پانی اب ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے قصور کے علاقے میں گنڈا سنگھ کے مقام پہ. اس کے بارے میں کچھ ہماری جو پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے آلریڈی آج شام سے ہی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز پہ، اور وہ خود لمحہ بلمحہ اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہیں. یہ فیصلے لے لیے گئے تھے کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں کچھ امبینکمنٹس کو یہ بریچنگ کی بھی ضرورت پڑی تو ہم پبلک کی سیفٹی کے لیے اس کو ہر صورت ٹائملی مینر میں کر لیں گے. تو مجھے یہ بتا دیجیے گا ویری کوئکلی کہ اگر ہم امبینکمنٹس کو بریچ کرتے ہیں، ان امبینکمنٹس کو بریچ کرنے کے بعد کون کون سے علاقے ایسے ہوں گے جو زیر آب آئیں گے؟ جی بالکل، قصور تو اس وقت اس میں پانی کا بہاؤ ہے ہی ہے. اس کے بعد یہی پانی نیچے ہیڈ سلمانکی کی طرف جب جائے گا تو یہ اکاڑا اور پھر ہیڈ سلمان کی آن ورڈز یہ پاک پتن اور پھر آگے بہاڑی تک یہ بہاول نگر اور بہاولپور سے ہوتا ہوا پنجنت کے مقام پہ یہ پانی جائے گا. اور اس کے لیگ ٹائمز کچھ تھوڑا باقی دریاؤں کے بنسبت قدرے زیادہ ہیں، تو 1 ہفتہ تقریباً پوری طرح سے نکاسی میں لگے گا. اسی طرح اب جو دوسرا چیلنج ہمیں ہے وہ کل آپ نے رات دیکھا کہ کس طریقے سے راوی جو ہے وہ راوی سائفن پہ اور شاہدرہ کے مقام پہ ہم نے 1988 میں 3,46,000 کیوسکس گزارا تھا. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2,20,000 کیوسکس کل رات الحمدللہ لاہور سیف رہا، اور تمام ادارے چیف منسٹر پنجاب رات دیر تک چیزوں کو مانیٹر کرتی رہی، ڈائریکشن دیتی رہی، اور اس وقت الحمدللہ لاہور از کمپلیٹلی سیف اور پانی ریسیڈنگ ٹرینڈ میں ہے. 1,60,000 کیوسک اس وقت شاہدرہ کے مقام سے چل رہا ہے، اور یہ بائی نیکسٹ 12 to 16 آورز یہ فینومینلی ڈکریز کر جائے گا. لیکن اب اگلا چیلنج ہمارا ہیڈ بلو کی ہے، جہاں پہ اسی راوی میں جو نالا ڈیک ہے جس نے انفارچونیٹلی نارووال اور سیالکوٹ سے ہوتا ہوا اس نے یہ تباہی مچائی، اس کا پانی ابھی اس میں آؤٹ فال ننگانا کے پاس راوی میں گرے گا. یہ پانی کے بہاؤ پھر زیادہ بڑھیں گے، اور ہمیں نیچے اکاڑا، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ اور الٹیمیٹلی پھر سبنائی کے مقام پہ یہ جا کے دوسرے سسٹم سے مل جائے گا. تو یہ ایک چیلنج رہے گا. اب تیسرا پرابلم اس کے ساتھ ہمیں چناب میں کہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہسٹوریکل پیکس مرالا سے اور اسی طرح پھر خانکی اور قادر آباد کے مقام سے ہوتی ہوئی قادر آباد کے مقام پہ بھی ہم نے اسٹرکچرز کو بچانے کے لیے رائٹ مارجنل بند کو ہم نے بریچ کیا، اور کچھ جو منڈی بہاؤدین کے 40 سے 50 دیہات ہیں وہ انڈر واٹر آئے اور پانی کچھ وہاں سے ڈسپرس ہوا. آج آپ نے دیکھا کہ چنیوٹ برج جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 8 لاکھ ہے، اس نے تقریباً 8,55,000 کیوسکس برداشت کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارا اسٹرکچر انٹیکٹ رہا. لیکن جھنگ میں جب یہ پانی پہنچا تو جھنگ میں رواز برج کے مقام پہ ہمیں بریچ کرنا پڑا کہ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے بہت ضروری تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے تمام فیصلے 24 گھنٹے پہلے یہ کل رات کو جب بریفنگ ہوئی اور اس میں چیف سیکرٹری پنجاب رات 1 سے 2 بجے کے درمیان
तक डीसी कमिश्नर्स को लाइव कॉन्फ्रेंसेस में हम ये फैसले करते रहे। उस वक्त ये फैसला हुआ कि हमने जो ही, क्योंकि इस ब्रिज की 6 लाख टोटल कैपेसिटी है और पानी हमें ये कंफर्म है कि ये पानी इसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये फैसला था कि क्रिटिकल पॉइंट से पहले ही हमने इसमें तमाम एमिनेशन बाकी और मैं यहाँ पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि तमाम चीज़ें टाइमली मैनर में हुई और वो ब्रीच हुआ। पानी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक वहाँ से निकला और इसके निकलने के बाद इस पे प्रेशर कम हुआ। अब ये पानी त्रिमो हेडवर्क के मुकाम पे तकरीबन आज रात और कल सुबह के औकात में पहुंचेगा और फिर नीचे हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान से होता हुआ ये सिंध में दाखिल होगा। और ये सिंध में कब तक दाखिल होगा, क्या टाइम फ्रेम होगा काठिया साहब? जी मैम, इसमें अब क्योंकि काफी सारे ब्रीचिंग सेक्शंस वो ऑपरेट हुए, तो सिंध में इसके दाखिले का अब जो एग्जैक्ट हमारे टाइम लैग्स थे वो डिस्टर्ब हो गए कि जहाँ से आप जब ब्रीच कर देते हैं तो वो पानी डिस्पर्स होता है और पानी दोबारा दरिया में आते वो टाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन रावी और चनाब के पानी ये पंजनद से होते हुए नीचे सखर बैराज की तरफ अगले 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएंगे। लेकिन सतलुज का पानी ये उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। काठिया साहब प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नासिर हुसैन शाह साहब, अभी आपने इरफान अली काठिया साहब की बात सुनी, डीजी पीडीएम है पंजाब के, उन्होंने कहा 3 से 4 दिन के अंदर वो पानी जो कि चिनाब और रावी वाला है वो पहुंच जाएगा और सतलुज वाला थोड़ा डिले हुआ है, ऑब्वियसली वो भी हफ्ते तक में पहुंच ही जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में सिंध की तैयारी है, कहीं सिंध इनंडेट तो नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमने सुपर फ्लड की तैयारी की हुई है और आज भी हम विजिट पे ही हैं। इस वक्त भी हम सुबह कुतुब बैराज पे थे और वहाँ से फिर सखर बैराज और फिर जितनी इम्बैंकमेंट है हमारी रिवर की उनको चेक करते हुए आ रहे हैं। इरिगेशन मिनिस्टर साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे दीगर की जो कलीग्स हैं और इंतजामिया वो सब लोग साथ हैं। तो हमने मुकम्मल ये तैयारी की हुई है और बिल्कुल सही फरमा रहे थे काठिया साहब कि ये सिचुएशन जो है इसी तरह से पानी आ रहा है और लेकिन हम सही अंदाजा हमें 2 दिन के बाद होगा जब ये ट्रिमो पे पहुंचेगा और फिर उससे आगे आता है और पंजनद पे जब आएगा तो उससे के बाद ही अंदाजा किया जा सकता है। हमने रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दी हैं और जो सुपर फ्लड की तैयारियां होती हैं उनको ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। राइट। अच्छा शाह साहब स्टे विद मी। राना साहब, एनडीएमए का रोल विद रिगार्ड्स टू कोऑर्डिनेशन विद पीडीएमए इस टाइम पर पंजाब में जरूरत है, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन सिंध में जरूरत पड़ सकती है। इससे पहले केपीके में जरूरत पड़ी, उससे सेटिस्फाइड है फेडरल गवर्नमेंट कंसिडरिंग के इस बार अनप्रेसिडेंटेड पानी आया? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक ना एनडीएमए को काफ़ी टेक्नोलॉजिकली सूप अप किया गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही जोर दिया गया। और मैं समझता हूं कि इसकी तायीद जो है, जो पीडीएमए के हेड अभी हमारे साथ हैं वो करेंगे कि एनडीएमए विद द पीडीएमएस ऑफ 4 प्रोविंसेस बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन करता है। और ये कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ जो है आपको फोरकास्टिंग के लिए की जाती है, लेकिन जो रेस्क्यू मेजर्स हैं और ओवरऑल पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो इस मामले को देखना है उसके लिहाज से की जा रही है। राना साहब, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन से तो आप सेटिस्फाइड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो पा रही है। इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी पानी को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करता आया है, करता है, एक कोर्जन के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया हुआ, तो उसका एक मसला तो ये है कि वो वहां डैम बना देगा तो हमारे यहाँ के पानी रुक जाएंगे। दूसरा मसला वो है जो अभी हम फेस कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल से तो वो हमें बता रहे हैं कि हम पानी छोड़ने लगे हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पर जो हमारे यहाँ नुकसानात हुए हैं, इसको इंटरनेशनली हम कितना उजागर कर सकते हैं कि भारत की मुनज्जम साजिश भी है और साथ ही उनकी जो हरदर्मी है उसकी वजह से पूरा रीजन सफर कर रहा है? देखिए, इसके ऊपर हतमी फैसले पे आने के लिए कि ये वाकई भारत की साजिश है, मेरे ख्याल से ज्यादा पानी को ना कोई इतने बड़ा जब पानी का तनाव आता है और इतनी मैसिव लेवल के ऊपर आप जब क्लाइमेटिक चेंजेस का इम्पैक्ट आता है तो उसको कोई भी कंटेन नहीं कर सकता। आप ये जरूर डिबेट कर सकते हैं कि भारत क्योंकि मानसून चल रहा था तो वो अपने डैम से कंटिन्यूसली पानी जो है वो उसका इखराज करता रहता, और
کر سکتا تھا اور ایک دم سے نہ کرتا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں اگر ہم بھی چاہیں جب یہ فلڈز آئے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ کے پاس کوئی اتنی ایسی کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ڈیمز بنائے بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چناب, جہلم اور چناب, راوی اور ستلج کے اوپر, یہ تو جب وہاں سے انڈیا سے آئے تو ایسی یہاں کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں آپ ڈیمز بنائیں. تو یہ تو اٹ از اے کلائمیٹک امپیکٹ ہے. اس میں جو چیز مینج کرنے والی ہے وہ انلیگل جو رستے کے اندر کنسٹرکشنز ہیں, جو ریور بینک کے ارد گرد جو لوگوں کی آبادیاں ہیں, اس کو جو ہے مینج کرنا ہمیں چاہیے کہ وہ وہاں نہ ایگزسٹ کرتی ہوں, کیونکہ یہ دس تھنگ کین ہیپن. اب یہ میں کہوں کہ یہ جو ہے بھارتی جارحیت ہے, میں اس کنکلوژن پہ نہیں آ سکتا. میں رانا صاحب آپ کی حکومت میں سے, فیڈرل گورنمنٹ میں سے بذات خود میں نے آف دا ریکارڈ اینڈ فیو انسٹنسز آف آن ریکارڈ میں نے نہیں سنا ہے جی, لیکن آپ اسے سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وی نیڈ ٹو میک اے اسٹڈی کہ بھارت کتنا پہلے ایکسیڈ کر سکتا تھا, اور کیا جب یہ فلڈ آیا ہے تو اس کو وہ کیا کنٹین کر سکتا تھا یا نہیں. تو یہ اس کو ٹیکنیکلی طور پہ جب تک کوئی اس کے اوپر اسٹڈی نہیں ہوتی اور ڈیٹا نہیں آتا تو ایٹ لیسٹ آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا ہوا ہے. دیکھیں ہم بھی اگر اس کو کنٹین کرنا چاہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹین. ٹھیک ہو گیا. اچھا کاٹیا صاحب, آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے, آپ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں آف کنسٹرکشن, اس نے بڑا پرابلم دیا ہے. ہم نے کے پی کے میں بھی یہ دیکھا تھا, دریائے سوات کے ارد گرد جو ریزورٹس بنے ہوئے تھے, جو ہوٹلز بنے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا مسئلہ کیا تھا. اور یہاں پنجاب کے اندر ہاؤسنگ سکیمز کا بہت مسئلہ ہے. تو اس کی کوارڈینیشن کہ حکومت نے اینڈ پلاننگ کہ حکومت نے کس ہاؤسنگ سکیم کو این او سی دینا ہے اور کس کو نہیں دینا چاہیے واٹر ویز کے حساب سے, پی ڈی ایم اے کا کتنا کردار ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ میم اب یہ اوور آل اس کو کلائمیٹ چینج کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اب جتنے بھی اس وقت ہم نے ڈیوسٹیشن دیکھی, ہم آج اور کل سی ایم صاحبہ کے ساتھ سیالکوٹ, نارووال کے اضلاع ہم نے دیکھے, پانی ان نالوں سے بھی جو شیٹ فلڈنگ میں کے تھرو باہر آیا ہوا ہے وہ واپس اسی جگہ سے جا رہا ہے جو کبھی پچھلے 100 سال کے اس کے نیچرل گریڈینٹ کے رستے ہیں. کوئی نیا پانی نے رستہ اختیار نہیں کیا. تو ناؤ از دا ٹائم کہ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو پانی کے پراپر رستے ہیں ان کو ہم نے خالی کرنا ہوگا, اور پھر ہی جا کے یہ آگے ہم ریزیلینس کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز جس طریقے سے اب ہمارے ساتھ یہ آگے بھی ہو سکتا ہے, اس میں بالکل یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں بالکل پہلے بات ہوئی, میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ این ڈی ایم اے نے اور اوور آل جو کوارڈینیشن بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل تھی وہ اتنی مثالی تھی. شروع سے پروجیکشن سے لے کے اب تک پوری ہینڈ ہولڈنگ این ڈی ایم اے ہمارے ساتھ کر رہا ہے. دوسرا میں یہاں پہ ادارے جو خاص طور پہ پاکستان آرمی اور ریسکیو نے جو ابھی تک یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہے جس میں تقریباً کوئی 1500 سے 1800 بوٹس, یہ تمام اداروں کی ملا کے وہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ اس وقت کیا جا رہا ہے. تو یہ دیز آر دا ٹیسٹنگ ٹائمز, اور ان سے بالکل سبق سیکھنا چاہیے اور آنے والے وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. رائٹ. شاہ صاحب, این ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ اس وقت اس کی کوارڈینیشن کیسی جاری ہے, آپ بھی کنفرم کر دیجیے گا کیونکہ پنجاب کی طرف سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کوارڈینیشن از A1. جی مکمل طور پر کوارڈینیشن میں ہے, اور سب کی بات کی ہے, اور این ڈی ایم اے کے جنرل صاحب کی بھی ہمارے اس سے رابطہ ہے, وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اس دفعہ بھی جو بھی سپورٹ ان کا ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. فی الحال تو ہم پی ڈی ایم اے جو ہے ہمارا, اور پھر ڈی ڈی ایم اے جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول تک ہے وہاں پہ لیکن ہمارا بہت اچھا کوآپریشن ہے, اور اپنا کام کرتے ہیں سب مل کے. گاٹ اٹ. شاہ صاحب آپ کی پھر آواز کٹ رہی ہے, آئی تھنک یو ان ٹریول, بٹ ناصر حسین شاہ صاحب, رانا احسان افضل صاحب اور عرفان علی کاٹیا صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ تینوں نے اپڈیٹ, اس ٹائم پر جو سچویشن ہے وہ بہت بہت کشیدہ ہے, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سارے ریسکیو ورکرز کو اس ٹائم پہ وہ پاک فوج کے ہوں, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, 1112, جتنے ریسکیو اہلکار ہیں, حکومتیں جو کوشش کر رہی ہیں ہمارے لوگوں کو بچانے کے لیے, فرام جی بی, اے جے کے پی کے, پنجاب, سندھ, اور اگر خدا نخواستہ بلوچستان میں بھی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے, ان کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے جو دن رات کام کر رہے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کہ پی ٹی آئی ایک تو سیلابوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اس کے بعد پھر واٹ نیکسٹ. سی آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले पंजाब से पहले केपी के सैलाब की नजर हुआ और वहां सैकड़ों जानें चली गई, एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। और अब पंजाब के अंदर हम वो सूरत हाल देख रहे हैं, जानी नुकसान उतना नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान जितना हो चुका है इस टाइम पे पंजाब में, वो रिकवर करना भी बड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। वो जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ ममालिक ने हमें वादे किए थे पैसे देने के, वो ग्रांट्स थी। वो ग्रांट्स तब आती हैं जब आप अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, और वो ग्रांट्स हमें इसलिए नहीं मिल सकी बिकॉज हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स पेश नहीं किए जिसके अंदर वो इंटरनेशनल एक्टर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो वी फेल्ड ओवर देयर एज वेल। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? ये नी जर्क रिएक्शन हमने बड़े सालों से देख लिए हैं, इसमें बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक जो कानूनी चैलेंजेस फेस कर रही है उसका क्या सद्देबाब हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और ऑफ कोर्स साबिक मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जरा सैलाबों के बारे में बात करते हैं। केपीके में क्या हालात हुए वो हमारे सामने था। बुनेर समेत बाकी बहुत सारे इलाकों के अंदर सैकड़ों जानें चली गई, जाने जो कि कभी वापस नहीं आ सकती। अब ये पंजाब की तरफ रुख किए हुए हैं और उसके बाद इसने जाना है सिंध की तरफ। हमारे नी जर्क रिएक्शंस कब खत्म होंगे? लॉन्ग टर्म प्लानिंग कब आएगी? और मैं इस हुकूमत को, आपकी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, सबको मिलाकर बात करें। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी होगा कि हम थोड़ा ऑब्जेक्टिवली इसको लें। पहली बात यह, जो नॉर्थ पाकिस्तान है, शुमाली इलाका जात हो गया और उसके साथ जुड़े हुए जो केपी के इलाके हैं, वहाँ हर दफ़ा मौसम में जब बारिश आती है ग्लेशियर भी पिघलते हैं और उस तरह के सैलाब होते हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। एक बात। दूसरा, जो प्रिडिक्टेबल सैलाब थे वो आए पिछले 15 सालों में 5 दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर। हर दफ़ा लोगों के घर गए, मवेशी गए, उनकी जायदादें गई और अमवात हुई। क्या कभी किसी ने रोका? इतने पैसे वहाँ पे लगते हैं, क्या किसी ने रोका उनको? उसके लिए कोई मंसूबा बना? आंसर इज़ नो। तीसरा ये है कि बारिश में जो ही पानी अपने दरियाओं का छोड़ता है भारत, तो वो वागा के ज़रिए से और जम्मू के ज़रिए से पाकिस्तान में वो दाखिल होता है। उसके रास्ते तो प्रिडिक्टेबल है ना। जब उन रास्तों पे हम लोगों को एनओसी दे के 2000, 5000, 25,000, 2.5 लाख का भी एनओसी हुआ है, उनको घर बनवा देंगे और पानी के रास्ते बंद कर देंगे, तो पानी तो किसी को एनओसी नहीं देगा, वो अपना रास्ता खुद फिर बनाएगा। 2, इसका तीसरा जो तरीका है वो ये है कि इस तरह एक मिनिस्टर का मैंने देखा, वो कह रहे थे कि जी ये भारत ने ये सारी साजिश की है। भारत तो 78 साल से साजिशें ही कर रहे हैं ना। एक कभी साजिश हम कहते हैं यहूदियों की थी, कभी हम कहते हैं कि भारतीयों की थी, लेकिन भारत ने क्या हमें साजिश करके ये रोका हुआ है कि आप अपने पानी के ज़खायर ना बताएं, आप अपने जो ज़खायर बने हुए हैं आधे उनको मुकम्मल ना करें। आप जो 14-15 इमरान खान के दौर में जो शुरू हुए थे जितने भी रिजर्वायर्स बनाने के लिए, जिसमें मोहम्मद मसूद डैम बहुत बड़ा डैम था और भी थे, अब पिछले ज़मानों की भी जो पेंडिंग हैं इस गवर्नमेंट के अलावा सारे। अच्छा, एक दूसरा ये है कि ये आपने कहा सिंध पानी जाता है, सिंध में जो पानी जाता है ना वो खरबों डॉलर का, अरबों डॉलर से ज्यादा की, यानी $multi-billion पानी वो जाके समंदर बर्द होता है। लेकिन जिन बड़े लोगों के वहां पे लैंड होल्डिंग है कच्चे के ऊपर, और उस पर वो मुसल्ला लोग जिनको डाकू कहते हैं कच्चे के, उनको बिठा के पक्के वाले उसका फायदा उठाते हैं, वो डैम की सबसे बड़ी मुखालफत करेंगे। जब भी आप जहां भी डैम बनाएंगे आप रजिस्ट्री निकाल के देख तो मतलब सिंध नहीं मानेगा, लेकिन अभी वो कुछ लोग कह रहे थे। सिंध नहीं, सिंध लोग और हैं, अच्छा मैनेजर्स और हैं, ठीक है। जो बिठाए जो हुकूमत जाहिर है जो भी बैठी होगी वो हुकूमत और कहेगी। लोग तो जमात में रहे, लोग तो चाहते हैं, मैं जाहिर है आप उस जमात में रहे हैं, अच्छा 2 अशरे से ज्यादा। अब हम और तरफ चल जाएंगे। एक सेकंड, सैलाब एक बहुत बड़ा इशू है, इसको जरा मुझे एड्रेस करने दें। इसका दूसरा तरीका ये है इसको समझने का कि पंजाब में आप देख लें कहाँ किस किस की बड़ी ज़मीनें और बड़ी शुगर मिलें और बड़ी फैक्ट्रियां जिनको बचाने के लिए मुख्तलिफ जगह के ऊपर पानी छोड़ा जाता है। ये ट्रेंड रहा है। 2010 में सैलाब आया, 2012 में सैलाब आया, दरमियान में सैलाब आया, 20 में सैलाब आया। हर दफ़ा यही होता है, और हर दफ़ा क्या होता है, टिक टाक होता है, मॉडलिंग होती है, और कभी हैट वाला आ जाता है, कभी छतरी वाली आ जाती है कोई हस्ती, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली काम की तरफ तवज्जो एक तरफ। अच्छा, फिर आखिरी जो कमेंट आपने कहा ना, मैं आखिरी कमेंट में कराची पे करना चाहता हूँ।
کراچی کا پینے کا پانی جو ہے اس کو بھی اگر بارش کے پانی کے ذریعے سے سمندر کے پانی کے ذریعے سے بھی پورا نہیں کیا جا سکتا تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. بارش کا پانی اتنا آ گیا کہ آرام سے پورا ہو سکتا ہے. ہر دفعہ کراچی کو سالانہ غسل سیلاب دیتی ہے وہاں کی حکومت. غسل سیلاب پورا کراچی دھوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بیانات ہوتے ہیں, کاؤنٹر بیانات ہوتے ہیں, الزامات ہوتے ہیں, کاؤنٹر الزامات ہوتے ہیں. تو کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام کے اوپر صوبوں کے اندر بھی مرکز کے اندر بھی کوئی منصوبہ ایسا جس کے ذریعے یہ بتایا جا سکے کہ اب ہم 2026 میں اور 27 میں یہ سیلاب آیا تو ہماری مینجمنٹ یہ یہ والا ایشو جو ہے نا یہ سب کا اب سانجھا ہے انفارچونیٹلی. کے پی کے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, اے جے کے, جی بی, یہ اب پاکستان کا ایشو بن گیا بیکاز آف کلائمیٹ چینج ایز ویل. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے کہ وہ ڈیم نہیں بننے دیں گے, جو حکومت ہے سندھ کی, کراچی میں بھی اوبویسلی انہی کے میئر ہیں. مجھے بتائیے گا آپ تو اس پارٹی میں رہ چکے ہیں بابر اعوان صاحب, کیا ایسی قباحت ہے ڈیم بننے میں؟ نہیں, ڈیم تو شہباز شریف نہیں بننے دے رہا, ڈیم نواز شریف نہیں بننے دے رہا, اس لیے کہ سب سے لمبا عرصہ تو گورنمنٹ میں یہ رہنا, بنا لیتے ہیں, ان کو کسی نے روکا ہوا تھا. لیکن وہ وزیر اعظم تو سنیے نا, وزیر اعظم نے 84 سے وہ گورنمنٹ میں, 1994 سے گورنمنٹ میں, اس کے بعد لمبی سٹریک جو ہے پھر پیپلز پارٹی کی آتی ہے. آپ نے بجا طور پہ ان دیکھیں نا پنجاب نے کب مؤثر طریقے سے اپنا مقدمہ نیشنل کسی بھی نیشنل فورم کے اوپر پنجاب کی کس گورنمنٹ نے کبھی اپنا کہ ہمیں واٹر ریزروائرز چاہیے, انکلوڈنگ گزار صاحب, آپ نان سیریس ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے وہ بچے سکے کی بھی حکومت رہی. اچھا چلے آپ, لیکن گزار صاحب کی حکومت کے اندر 2020 کے اندر, کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جن کو آتھرائز کیا گیا ان واٹر ویز پہ راستے میں گھر بنا دینے کا, بیچنے کا. دیکھیں واٹر ویز شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ برکی سے. جو پانی آتا ہے انڈیا سے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس ٹائم پر راوی کے اندر اوپر درجے کا سیلاب ہے اور ستلج, چناب, ہر جگہ پر. سیالکوٹ کا کیا حال ہوا وہ بھی ہمارے سامنے تھا. لیکن راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی 2020 کے اندر عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہاں تو سارا سال جو ہے وہ سوکھا پڑا رہتا ہے, سیلاب نہیں آئے گا, پانی نہیں آئے گا. آپ کا شکریہ کہ یہ جو سیلاب آیا اس کے لیے جو 5,000, 7,000 اور 2.5 لاکھ جتنی بھی دی گئی ساری زمینیں, ان کی جو آپ نے یہ ایشو چھیڑا ہے اس کی منظوری دی ہے 7 دن کے اندر مریم نواز نے اوتھ لینے کے بعد, 7 دن کے اندر. اور اس کے بعد کیا ہوا, میں یہاں کسی کے میڈیا ٹرائل کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, یہ ایک فیکٹ تھا جو میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا. اچھا اب اگر 78 سال کا جو مینجمنٹ نہیں ہو سکا وہ 3.5 سال میں عمران نے نہیں کیا, اب یہی مقدمہ پھر بنتا ہے نا. اچھا جو اصل ایشو ہے وہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ اتنے طاقتور حلقے ہیں جو ہاؤسنگ چلا رہے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا, ان کا نام ہی نہیں کو لے سکتا. اس لیے ایشو یہاں نہیں ہے جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بینسوں والا بیٹھا ہوا تھا, ایشو وہاں ہے جہاں شوگر ملے ہیں, جہاں بڑے لوگوں کی زمینیں ہیں, جو بڑے لوگوں کے اور مفادات ہیں جن کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. آپ کے ساتھ کوئی اپوز کر نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب, اس لیے بیکاز جہاں غریب کی زمین کو اننڈیٹ کر کے امیر کی زمین کو بچا لیا جائے, دیٹ از ایبسولوٹلی انڈینائبلی نیگیٹو تھنگ جو کہ ہو رہی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, کئی عرصے سے ہو رہی ہے, اور اس کی شکایات بھی بڑی آتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیسے این او سی دیا جا سکتا ہے کسی بھی ریور کے راستے کے اندر, چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ میں ہو, اس گورنمنٹ میں ہو یا اس سے پہلی گورنمنٹ. ہماری گورنمنٹ نے تو نہیں دیا نا, پھر اسی لیے کئی لوگ چلے گئے, نہیں دیا اس لیے چلے گئے تھے لوگ. عمران خان کی ویڈیو بھی ہے, باقی بھی ہے. جو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اپورشنمنٹ کریں گے کس نے کتنا حصہ ڈالا, یہ 78 سال کا مسئلہ ہے. اب پھر اس کو مل کر سالو کرنا ہے. مسئلے کے 3 حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, ریفارسٹیشن نہیں ہو رہی, یعنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جنگل کٹ رہے ہیں لیکن سالانہ کی بنیاد کے اوپر بھی جنگل اگائے نہیں جا رہے. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ واٹر ریزروائرز ہمیں فوری طور کے اوپر بنانے کی ضرورت ہے. اچھا تیسرا پہلو یہ جو سب سے زیادہ بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ واٹر ویز وہاں کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام لیا جا سکتا یا نہیں لیا جا سکتا, سب کے گھروں کو وہاں سے اٹھانا چاہیے. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ یہ ایک فوٹیج آئی ہے, آپ دیکھ لیں, جو چڑھدا پنجاب ہے جس کو بھارتی پنجاب آپ کہتے ہیں, آپ شروع کر کے ڈرون سے فوٹیج کو بنوا لیں, لاہور سے آپ جہاز اٹھائیں, سارا پورا نیچے آپ کو نظر آئے گا. وہاں پہ اس طرح کے سیلاب کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ انہوں نے واٹر ریزروائر بنائے ہیں
ہماری ناراضگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جنگوں کے باوجود وہ لگے ہوئے ہیں. بابر صاحب اب اس پوائنٹ کے اوپر واٹر ریزروائرز کے پوائنٹ کے اوپر اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ حکومت کہ ہم لوگوں نے واٹر ریزروائرز بنانے ہیں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس ٹائم پر پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ دیٹس لیٹر تھنگ, کیا پی ٹی آئی ساتھ دے گی؟ نہیں, یہ واٹر ریزروائر والے نہیں ہیں, یہ کیش کراپ والے ہیں. یہ اسلام آباد میں سنیے نا, میں جواب میں دوں گا نا اپنا. اسلام آباد میں جتنی سڑکیں بنی ہیں بیٹھی ہیں نا ساری, جتنے پل بنے ہیں سارے فالٹی ہو گئے ہیں نا. اچھا لاہور کے اندر بھی یہ وہ چیز بناتے ہیں جس میں کیش کراپ ہو, ایک سال کے اندر اندر پیسے خرچ کر کے وہ کما لیے جائیں. اس کے لیے ایک سیریس ایفرٹ چاہیے. لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو آپ نہیں, یہ کدھر کرتے ہیں؟ نہیں جی, ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی کوئی نہیں, ان کو کون مانے گا؟ ان کی کوئی بات کوئی بھی نہیں مانے گا. اور پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کسی کام کے لیے بالکل بھی نہیں بیٹھنے کے لیے تیار. سو لیٹ می بی کلیئر آن دس, اگر یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم ڈیم بنانے لگے, ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کے پی کے گورنمنٹ پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی نہیں ہے سپورٹ. یہ اپنے آپ کو ڈیم فول بنا سکتے ہیں, ڈیم نہیں بنا سکتے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. تو مطلب نہ ہی سمجھے پھر. I know them well. اچھا یہ بتائیے گا, چلے وہ وہاں تو نہ ہو گئی نا کہ اگر ڈیم بناتے بھی ہیں تب بھی نہیں, یہ ڈیم پھول بنائیں گے اپنے آپ کو, لوگ تو نہیں پھول بنتے ان سے, انہوں نے بڑی کوشش کی. اچھا یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی اس ٹائم پر بہت ساری اپنا مذاق بنائیں گے, کمیٹی سے استعفیٰ دے رہی ہے. اس سے پہلے پنجاب اسمبلی, کے پی کے اسمبلی سے استعفے دے کر تحلیل کر دی گئی تھی. وہ بہت کوئی اچھا ایکسپیریمنٹ نہیں رہا تھا بابروان صاحب. ابھی کمیٹی سے استعفیٰ دے دینا یہ فرسٹ سٹیپ ہے کمپلیٹلی پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو پل بیک کر لینے کا؟ جو عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھی وہ بالکل درست سٹیپ تھا, اس لیے کہ آئین کے مطابق توڑی گئی تھی. آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, جنہوں نے نہیں کرائے الیکشن کمیشن سمیت وہ سارے آرٹیکل 6 کے مجرم ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آئین یا دستور کی پرواہ نہ کرے تو اس کو یہ کنڈونیشن دی جائے کہ یہ جی اسمبلی کیوں توڑی تھی, اسمبلی توڑنے کا اختیار لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس لیے توڑی تھی. ایک اب آ جائیے جو موجودہ اسمبلی ہیں ان کے اوپر میں اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دینے لگا ہوں ایز بابر امان, ایز وکیل. پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ اسمبلی جو عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتی اور ہر وہ کمیٹی جو عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتی, اس لیے کہ عمران خان کو جو ووٹ ملے تھے وہ عمران خان کو ملے تھے. ان میں سے کسی آدمی کا پرسنل ووٹ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو ملا ہو. یہ سارے ووٹ وہ تھے جو بلہ چھن جانے کے بعد, عمران چھن جانے کے بعد, کاغذات نامزدگی چھن جانے کے بعد, یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کی بیگم صاحبہ سے بھی کاغذات نامزدگی چھینے گئے, چھن جانے کے بعد یہ ووٹ سارے ملے عمران خان کو. اگر کوئی کمیٹی ایسی ہے, کسی جگہ ممبرشپ ایسی ہے, اسپیکنگ فار مائی سیلف, جو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس لیے عمران خان نے جو پہلا سٹیپ لیا ہے میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں کہ ان کمیٹیوں میں بیٹھنے کا مطلب سوائے چائے پینے کے کمیٹیوں نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں ساری کمیٹیوں پہ کامنٹ کرنے لگا. میں 3 دفعہ انچارج رہا ہوں جو ان کمیٹیوں کو چلانے والی ہے منسٹری, اس کا پارلیمنٹری افیئرز کا. کسی کمیٹی کا آپ بتا دیں رول آف لا کے لیے کسی کمیٹی نے پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے لیے جو اٹھائے گئے ہیں, کسی کمیٹی نے پاکستان میں جو میڈیا کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں, کسی کمیٹی نے پاکستان میں جو سینسرشپ لگی ہے, کسی کمیٹی نے جو پاکستان میں آئین برسر بازار رسوا کیا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی کسی کمیٹی نے کوئی ایک ریزولوشن پاس کی؟ یہ اپوزیشن میں جب آتے ہیں تو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. نہیں, اپوزیشن میں نہیں آتے, میڈیا کا ٹرائل آپ کی حکومت میں بھی ہو رہا تھا. وہ غلط تھا نا جس نے کیا, وہ غلط, یہ آپ کی امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بابر صاحب میرا اب یہ سوال ہے کہ کیا ساری پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو پل بیک کر لے گی پی ٹی آئی یا بھی صرف کمیٹیوں تک رہے گی؟ دس از دی ٹرمپ کارڈ وچ لائز ود عمران خان, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن میرے خیال میں تو کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو. آپشن جو ان کو آپشن ختم کرنے کے لیے جنہوں نے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات اس رجیم نے بنوائے تھے, کوئی 200 کے قریب ہیں, 188 سے زیادہ ہیں ٹو بی اسپیسیفک, تو اس کے تو آپشن سارے بچے ہوئے نا. اور ان کے آپشن ختم ہو گئے, ان کے آپشن ختم ہو گئے. وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں نا, اور وہ آپ دیکھیں گے بہت سارے اور آپشن ہیں. مطلب ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو اچھا ہوا زخمی ہی ہوئے, عشق میں جان چلی جاتی ہے. بابروان صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you. اسی کی طرف جاتے ہیں, we'll get back to you after a break.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि जी 375 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। ज़रा मैं आपके सामने रखती हूँ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और इसके जो मातहत महकमे और इदारे हैं उनके उमूर के हवाले से ये कहा है कि 375 यानी 375 खरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगियां हुई हैं, माली बदइंतज़ामी हुई है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, इसकी निशानदही दही की है। रिपोर्ट के अंदर ये कहा है कि इन बेज़ाब्तगियों का बार बार सामने आना इस बात की निशानदही करता है कि या तो निगरानी का निज़ाम नाकाफी है या अंदरूनी कंट्रोल के ढांचे के अंदर बेसिकली बहुत सारी खामी है। एजीपी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है कि अवामी फंड्स का सिर्फ 13% अवामी फलाह पर खर्च हो रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अखराजात में से तकरीबन 96.26% आम अवामी खिदमात पर खर्च हुआ है, जिसके अंदर से 86.69% जो है वो कर्जों और उनके ऊपर जो सूद की अदायगी है इसके अंदर सर्फ हो गया। 2022-2023 के अंदर ये परसेंटेज 91.42 थी, 91.42% ये शरह थी उस टाइम पर। वफाकी हुकूमत के पास समाजी और माशी कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ 13.31% फंड्स बचे थे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो माली साल 2024 के लिए 29% और यानी इसका मतलब ये है कि 513.87 अरब रुपए इजाफी ग्रांट्स जो थी वो दी गई थी। अब ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है और ये रिपोर्ट है 2023 to 2024 की। वफाकी हुकूमत की ये जो मजमूई ऑडिट रिपोर्ट है ये 7,800 तकरीबन 80 के करीब वफाकी अदारों की अकाउंट्स पर मबनी है जिनके अंदर ऑडिट हुआ है माली साल 2023 और 2024 का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी जो है वो 110 खरब रुपए का है और पाकिस्तान का जो बजट है वो 14.5 खरब रुपए का है। असल जो मुख्तस